اور دوسرا جب انکے میں آفس میں گیا ہوں میں 10 لاکھ روپے لے گئی ہوں جی لاکھ روپے دینے کے بندے نے میرا آفر نکال جی 2 ٹکے کا زیور نہیں تھا. پیتل پہن کر آپ اپنی اوقات کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے. فضا علی کی شو پہ کاشف ضمیر صاحب انوائٹڈ تھے. وہاں پر ان کا سونا چیک ہوا. سونا چیک ہونے کے بعد وہ فیک نکلا, جو کہ آپ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں, بارہا میری ویڈیوز میں بتایا آپ نے کہ وہ جعلی ہے, وہ فیک ہے. کاشف ضمیر کا سب سے پہلے تو کاشف ضمیر کا جو نام ہی ہے نا وہ بھی انہوں نے کسی سے اڈاپٹڈ ہے. فضا علی جو کر رہی ہے, فضا علی کو بھی اس اسٹنٹ میں شامل ہے. فضا علی اس سارے پروپیگنڈا میں شامل, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں جی. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی. ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعجاز احمد بٹ صاحب. فضا علی جن کا معاملہ آپ سب کے سامنے ہے, اور کاشف ضمیر جو ان کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ سارا کیا معاملہ ہے جانتے ہیں اعجاز احمد بٹ صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. سر یہ سارا کیا معاملہ ہے کہ فضا علی کی شو پہ کاشف ضمیر صاحب انوائٹڈ تھے, وہاں پر ان کا سونا چیک ہوا. سونا چیک ہونے کے بعد وہ فیک نکلا, جو کہ آپ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں, بارہا میری ویڈیوز میں بتایا آپ نے کہ وہ جعلی ہے, وہ فیک ہے. اب وہ فضا علی کی شو پہ پہنچ گئے, سونار نے چیک کیا, یہ سارا کیا مدعا ہے؟ اصل میں دیکھیں جو یہ جو اس کا کاشف ضمیر کا سب سے پہلے تو کاشف ضمیر کا جو نام ہی ہے نا وہ بھی انہوں نے کسی سے اڈاپٹڈ ہے. کیونکہ کاشف جو میاں کاشف اصل ہے وہ چینوان والے, سب سے پہلے تو ان کا نام ہی ان کے کاپی کرنے کے طور پہ انہوں نے کیا. جب اس کے بعد ان کی وہاں نا دال گلی تو پھر انہوں نے یہ چین وغیرہ پہن لی. یہ چین جو ہے یہ بہت عرصہ پہلے ہی سی آئی اے نے اپنے قبضے میں لی تھی, ان کا چیک کروایا. اس وقت بھی سونار سے بڑے اچھے طریقے چیک کروایا, تو پھر بعد میں ثابت ہوا کہ یہ ساری جعلی ہیں. انہی کو انہوں نے دوبارہ سے گولڈ کا جو ہے وہ پانی کہتے ہیں جو وہ لگوا کے پھر آ گئے. اور فضا علی کے اگر آپ پروگرام کو غور سے دیکھیں تو اس میں یہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے 6-7 سال پہلے لیا تھا. یعنی یہ مانتے ہیں کہ یہ وہی والا ہے, یہ وہی والی چین ہے جو سی آئی اے نے پکڑی تھی اور جھوٹی ثابت ہوئی تھی. تو اس لیے اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ جعلی نہیں تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ تو میں دبئی سے لے کر آیا ہوں. کیا دبئی سے اتنا سونا لے کے آنا کوئی آسان بات ہے؟ دیکھیں دبئی پہلے کچھ عرصہ پہلے تک تو لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے آتے تھے, لیکن اب تو ان کے بڑے سخت رول ہیں. لیکن یہ ان ساری چیزوں کو گول کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ میں 6-7 سال پہلے یہ لیا ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے نا اس طرح کا معاملہ چلتے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو معاملہ سارا چلا نا, اصل میں فضا علی نے جو اپنی طرف سے گئے تو اس نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو اپنی چین جو ہے نا چیک کروائیں گے, یہ 10 لاکھ روپے اپنی طرف سے لے آئے اور پھر میں نے سونار بلا لی. یہ ایسے نہیں ہے, یہ سارا پہلے سے ہی ان کا ارینج تھا. اور فضا علی بھی اس وقت اس کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی. تو بعد میں وہ سونار جب آیا تو اس نے کہا, اس کا یہ مطلب تھا کہ سونار آئے گا, چیک کرے گا, میں کہوں گا یہ 10 لاکھ روپے ہے, تو پروگرام میں ثابت ہو جائے گا جی واقعی سونے کا. کیونکہ اس کی کچھ چین بھی میں جو باریک والی ہے نا وہ اس میں کہتے ہیں کہ صحیح سونا بھی موجود ہے. تو اس نے سونار نے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ تمام کا تمام سونا جعلی ہے. تو یہاں سے یہ کنٹراڈکشن ہے. لیکن آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے اس کو معلوم تھا کہ سونار آئے گا چیک کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا, وہ 10 لاکھ ساتھ لے کے آیا تھا, پہلے وہ کسی شوز پہ ساتھ نہیں لے کے آیا. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب پیچھے پکڑا گیا تھا نا تو اس کی جو فالوورز تھے وہ بھی کافی کم ہوئے, اس کی ویوز بھی بہت کم ہو گئے. تو اس کو ایک بڑا سٹنٹ چاہیے تھا, تو یہ سارا سٹنٹ کیا گیا. یہ آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ فضا علی جو کر رہی ہے, فضا علی کو بھی اس سٹنٹ میں شامل ہے. فضا علی اس سارے پروپیگنڈا میں شامل, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں جی. تو جو ابھی وہ فضا علی کے اوپر اس نے جو کیس کروایا ہے, جو فضا علی دوبارہ اس نے ایک پورا ولاگ بنایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ 9 لاکھ روپیہ لے کے آئے تھے, 10 نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. اس کے بعد کاشف ضمیر کا یہ کہنا ہے کہ تم خسرا, تم لفافہ صحافی. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے؟ آپ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. ایک عید کے پروگرام میں فضا علی اور سہیل بڑائی صاحب کی بھی آپ نے سنی ہوگی. اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سہیل بڑائی صاحب جو ہے وہ ہمارے بڑے سینئر ساتھیوں, میرے ساتھ جنگ میں 12-13 سال ہم نے اکٹھے کام کیا, میں ان کو بڑی اچھے طریقے سے یعنی پرسنلی جانتا ہوں. لوگوں نے تو صرف ان کا ایک دن جیو سے اور کچھ پولیٹیکل چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ہم نے ان کو ذاتی زندگی میں بھی دیکھا ہے. وہ بڑی نائس طبیعت کے, دھیمے بولنے والے شخص ہیں. ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو آپ کسی یعنی واش روم صفائی کر رہے ہوتے. تو انہوں نے بھی غصہ نہیں کھایا, انہوں نے غصہ نہیں کھایا. اس لیے سہیل بڑائی کا اس کے بعد آپ کو کوئی اس سٹنٹ کے حوالے سے بات چیت نظر نہیں آئی. لیکن فضا علی نے اس کے بعد بھی اس سٹنٹ کو جاری رکھا, اور کئی اور جگہ پہ بھی وہ اپنے کہتی ہے کہ میں اپنے پوائنٹس پہ جو نا قائم ہوں.
اب بھی یہ جو سٹنٹ بنایا گیا نا اس میں صرف جو ویوز ہیں اور جو اس حوالے سے خالی کاشف ضمیر کو نہیں مل رہے, فضا علی کے پروگراموں کو بھی مل رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار آج کا یہ یوٹیوبرز نے اور اینکرز نے پکڑا ہوا ہے. اصل میں دیکھیں اس ساری چیز میں صحافت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ہم نے جو شروع سے صحافت کی ہے, صحافت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو بلاتے ہیں, اس کے بارے میں اس کی اچھائیاں برائیاں مختلف سوالات کے لیے سامنے لاتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کیا ہے فضا علی نے, یہ ریحان طارق کے شو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویسا شو کریٹ کیا گیا؟ کیونکہ کاشف ضمیر کا ایک پہلے انٹرویو آیا تھا, اس میں اس نے بتایا تھا کہ ریحان طارق نے اس کو انوائٹ کیا تھا تو میں نے انکار کر دیا. اب وہ ریحان طارق کے شو پہ تو نہیں جائے گا کیونکہ وہ ایک ہی چینل کی ڈومین میں آ رہے دونوں, تو اسی وجہ سے فضا علی نے بلایا اس کو اپنی ٹیم کے کہنے پہ. یہ انٹرویو ہونے سے پہلے اس سے پہلے ٹیم بیٹھتی ہے, ڈیسائیڈ کرتی کون کون سے سوالات کرنے ہیں, کیسے غصہ کھانا ہے, پھر غصے کا جواب کیسے دینا ہے, پھر اس کے ویوز بڑھانے کے لیے اس کا کاؤنٹر اٹیک کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں فضول ہے کہ ایک چینل کے اندر آپ 10 لاکھ روپیہ لائے ہیں, 1 لاکھ کی آپ نے الگ الگ وہ رکھی ہوئی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ 1 لاکھ غائب ہو گیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آن کیمرہ آن ریکارڈ ہر چیز. یہی نا کہ وہ صرف یہ والی چیزیں کہ دیکھیں یہ کاغذ رکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے, تو اس کاغذ کو ابھی جب ہماری پوڈ کاسٹ ختم ہوگی نا تو یہ یہیں موجود ہوگا. تو 1 لاکھ روپے میں 100,000 والے نوٹ ہوتے ہیں, وہ اتنی بڑی اس کی گدی بنی ہوتی ہے. تو اب اس کو کہنا کہ گم ہو گیا ہے اور پھر اس کے حوالے سے بات بھی نہ کرنا, دیکھیں 1 لاکھ روپیہ گم ہونا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے نا صرف ویوز کا اور ڈالرز کا ہے جس کے اوپر جو نا گفتگو جاری رہتی ہے. اس سے پہلے میرا آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہوا, اس میں آپ نے اس کے پیرنٹس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتائی تھی. کیا وہ ہماری آڈینس کو آپ دوبارہ بتائیں گے کہ اس کے پیرنٹس کہاں ہیں, کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, تاکہ ایک دفعہ چیزیں ریوائنڈ ہو جائیں. اصل میں دیکھیں یہ فیصل آباد کا نوحائی علاقہ ہے, اس میں ایک گاؤں ہے, وہاں کے ایک جو چین ون والے کاشف چودھری کاشف ہے نا وہ وہاں کے رہائشی ہیں, ان کے والد صاحب کا بھی نام ہے, یہ بھی وہاں کی جامپل ہے اسی علاقے کی. تو اس کو شروع میں بچپن سے ہی یعنی یہ ہو گیا کہ یار یہ والے کاشف ضمیر جو ہے ان کا بڑا نام ہے, تو اس نے اپنے آپ کو ابتدا میں شروع کر دیا. کئی ایسے جو ہے نا جگہ ہیں جہاں اس نے اپنا انٹروڈکشن چین ون کے مالک کے طور پر بھی کرایا, لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ چین ون والے کاشف جو ہیں چودھری کاشف دوسرے ہیں, اور یہ علاقہ ان کے تو والد صاحب سیاست میں بھی ہیں, MN بھی ہیں, ان کا تو والد صاحب ضمیر صاحب کو تو کوئی جانتا بھی نہیں وہ کہاں ہیں کیسے ہیں, اور ان کے بھائی پہ بھی کچھ الزامات ہیں. ہم ان الزامات کی اس لیے بات نہیں کریں گے کہ وہ بات کو بڑھانے والی بات ہے, ہم صرف کاشف ضمیر تک رہتے ہیں. تو کاشف ضمیر کا اس کے یہ جو نا اس کو اصل میں کہا جاتا ہے سٹنٹ مین. کبھی ہمیشہ چینز کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے, کبھی ڈالنے کی وجہ سے, کبھی پیسوں کی وجہ سے, اب اپنی چینز کی وجہ سے. اچھا دیکھیں مختلف جگہ پہ جاتا ہے, اتنا کچھ ہوتا ہے, پولیس میں بھی گیا, CIA نے بھی اس کو پکڑا, مختلف جگہوں پہ اس کو پکڑا گیا, اس کے بعد یہ حوالات میں بھی گیا, اس کے بعد پھر ضمانت ہوتی ہے, پھر دوبارہ سے وہی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یعنی یہ ان کی وہ جو بنی ہوئی ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ڈالر جو ہے نا ہمیں آئیں گے, تو جتنا بھی ہم نے وہ لگایا لگوا ہے جتنا سارا کوئی واپس آ جائے گا. یہ اصل میں ڈالر کی گیم ہے, یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 1 لاکھ گم ہو گیا, کوئی حقیقت نہیں ہے کہ فضا علی نے یہ سوال کیا انہوں نے وہ جواب دیا وہ جعلی ثابت. جعلی تو 6 سال پہلے کا ثابت ہوا ہوا ہے, تو اب آپ نے بار بار ثابت کر کے کیا کر لینا ہے, کوئی نئی چیز تو نہیں کی ہے, وہی پرانی ہے. لیکن اس پہ اب یہی ہے کہ وہ دودھ اور دہی میں پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور لسی پھیلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر کاشف ضمیر صاحب کا جب یہ پروگرام ہوا تو اس کے بعد فضا علی نے کہا کاشف بھائی آپ کو شرم نہ آئی, اور پھر کاشف بھائی کا بھی آپ کو میں نے ایک کلپ سنایا جس میں وہ فضا علی کو مخاطب کر رہے خسرا لفافہ صحافی. آپ کو لگتا ہے کہ عورت کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں, غلط ہے. کسی بھی عورت کے لیے دیکھیں ہم بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں, کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. آپ اگر فضا علی نے کوئی سخت سوال کیا ہے نا تو اس نے سوال کیا, بھائی کہا ہے, لیکن اس نے جو الفاظ استعمال کیے خاتون کے وہ تو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے نا. تو یہ ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے نا اصل میں مزہ تب آتا ہے کہ آپ ڈبیٹ کا جواب ڈبیٹ سے دیں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ کو پرسنل اٹیک نہ کریں. اگر پرسنل اٹیک کر کے تو آپ تو یعنی کوئی اس کے لیے فیم تو حاصل نہیں کر رہے, آپ ڈی فیم ہی حاصل کر رہے ہیں. لیکن ویوز آپ کو پتہ نا چاہے نیگیٹو ملے پوزیٹو ملے ڈالر ملنے ہیں ساتھ, وہ ڈالرز کا کام ہے, تو ڈالرز کے لیے کیا جا رہا ہے سارا کچھ. بالکل ایسا ہی ہے.
جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اجاز بٹ صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ڈالرز کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے جو فضا علی اور کاشف ضمیر صاحب کی ملی بھگت ہے صرف ایک شو کو ہائپ دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ علی کو دیجیے اجازت. ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ اللہ نے کے بعد.